السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اللہم لک الحمد کما انت اہلہ وصلی علی محمد کما انت اہلہ وفعل بنا ما انت اہلہ فانک انت اہل التقوی واہل المغفرہ۔ اللہم صلی علی محمد عبدک ورسولک وصلی علی المؤمنین والمؤمنات والمسلمین والمسلمات۔ اللہم صلی علی محمد کما تحب وترضی لہ۔ انشاءاللہ رمضان کی آمد ہے، جی میں ہے کہ کچھ رمضان کے بارے میں تحفے، موتی، کمالات، برکات آپ کی خدمت میں عرض کروں، اور ایسے موتی ہوں جو نسلوں کے کام آئے، جو برکتوں اور خیروں کا ذریعہ بنے، جو مسائل کو حل کرے، مشکلات کو دور کرے، ناکامیوں کو ختم کرے، اور عزت، برکت، راحت، صحت، خوشیاں اور خوشحالیوں کا ذریعہ بنے۔ ایسے موتی میرے جی میں ہے کہ ایک ایسا سبق میں آج دہراؤں جو میں نے آپ سے پہلے کئی سال پہلے 2015 میں وہ سبق دہرایا تھا، اور اللہ کی مخلوق کو بہت فائدہ ہوا تھا۔ 2015 سے پہلے بھی وہ سبق میں نے دہرایا تھا اور ہم نے مل کے یاد کیا تھا۔ وہ ایک دعا ہے۔ اصل میں رمضان ایک فیصلہ کرنے کا مہینہ ہے۔ اللہ کے خزانے متوجہ، اس کی رحمت متوجہ، اس کا فضل متوجہ، اس کا کرم متوجہ، اس کی عنایات کی بے بہا بارش اور زندگی کے حیرت انگیز کمالات، عرشوں سے فیصلے، اس چیز کا نام رمضان ہے۔ پہلے جو لوگ تھے، درویش تھے، وہ گرمیوں کے رمضان کو بہت زیادہ استقبال سے لیتے تھے۔ دن بڑے، مشقت زیادہ اور ہمت زیادہ، پیاس، شدت، بھوک، اور تہجد کی راتوں میں وہ سردیوں کی راتوں کا استقبال کرتے تھے۔ کیوں کہ سردیوں کی راتیں طویل قیام، تو رمضان ہے اور گرمیوں کا رمضان ہے، اور لمبے دن ہیں۔ ان لک فی النہار سبحا طویلا، لمبے دن ہیں۔ اب ان دنوں میں ہم نے کرنا کیا ہے؟ کہتے ہیں ناکام ہے تو کیا ہے، کچھ کام پھر بھی کر جاؤ۔ چلو تو کہتے ہیں میں ناکام ہوں، رزق مجھے نہیں ملتا، صحت مجھے نہیں ملتی، مسائل میرے حل نہیں ہوتے، مشکلات میری دور نہیں ہوتی، اور ناکامی ہمیشہ میرے قریب رہتی ہے، ذلت و رسوائی میرے حصے میں ہے، ناکام ہوں۔ کام بنتے بنتے بگڑ جاتے ہیں، منزل کے قریب پہنچ کے دور ہو جاتے ہیں، عزت نہیں، صحت نہیں، خوشیاں نہیں، خوشحالیاں نہیں۔ یہ میری ناکامی ہے جس کا مجھے احساس بھی ہے اور پوری دنیا کو اس کا ادراک بھی ہے۔ تو ناکام ہے تو کیا ہے، کچھ کام پھر بھی کر جاؤ۔ وہ کام کیا کرنا ہے، وہ آج ہم نے بیٹھ کے فیصلہ کرنا ہے۔ ناکام ہے تو کیا ہے، کچھ کام پھر بھی کر جاؤ، مردانہ وار جی اور مردانہ وار مر جاؤ۔ اس رمضان کی بڑی طویل گھڑیوں میں ہمیں اللہ نے 30 دن دیے ہیں، ایک مہینہ پورا، اور یہ اللہ نے نہیں فرمایا کہ غاروں میں چلے جاؤ، رمضان میں جنگلوں میں چلے جاؤ۔ اللہ پاک نے یہ نہیں فرمایا کہ رمضان میں اپنی روزی روٹی نہ کرو۔ سارے کاموں سے جو جائز حلال کام ہے سب کی اجازت ہے، اور دن کا روزہ ہے، اور رات کا سونا بھی ہے، جاگنا بھی ہے، عبادت بھی ہے، سحری بھی ہے۔ پر اس رمضان میں جنہوں نے فیصلے کروائے ان کی نسلیں آج رزق اور برکت، تونگری اور مال اور وسعت لے رہی ہیں، ان کی نسلیں۔ میں ایک چھوٹی سی مثال دیتا ہوں۔ بڑے بڑے پیر، بڑی بڑی درباریں، بڑے بڑے آستانے، بڑی بڑی درگاہیں، ان کے سجادہ نشین کچھ بھی نہیں کرتے، ان کے پیر کچھ بھی نہیں کرتے،
سب سے اچھا کھاتے ہیں، سب سے اچھا پہنتے ہیں، سب سے اچھی زندگی گزارتے ہیں۔ وہ جو پچھلے رمضان ان کے بڑوں نے گزارے تھے، کسی کے دادا، کسی کے پردادا، کسی کی 7 نسلیں پہلے، کسی کی 5 نسلیں، کسی کی 9 نسلیں، کسی کی 11 نسلیں پہلے، وہ جو ان کے بڑوں نے رمضان گزارے تھے، یا پچھلی دعائیں، اعمال اور برکت والی زندگی کو تلاش کیا تھا، اس کا صلہ آج ان کی نسلوں کو اللہ دے رہا ہے۔ اس کا صلہ آج ان کی نسلوں کو اللہ دے رہا ہے، اور سدا ملے گا، یاد رکھیے۔ اللہ اپنے وسیع خزانوں کے ساتھ سدا ان کی نسلوں کو دے رہا ہے۔ بال چھوٹے کرا لیں، بڑے ہوتے پتہ نہیں چلتا، پر بڑے ہو رہے ہیں۔ بچہ چھوٹا سا ہے، بڑا ہو رہا، اور بڑے کے بعد بالغ ہو رہا، اور بالغ کے بعد جوان ہو رہا، اور جوان کے بعد پھر ڈھل رہا، پتہ نہیں چلتا پر ہو رہا ہے۔